پہلے پاکستان پوسٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتانا چلوں کہ ایک مرحلہ جو پاکستانی قوم کا پاکستانی ریاستی اداروں کے اوپر اعتماد بحال کرنے کا تھا، وہ الحمدللہ ہم نے اچیو کر لیا، اور اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے انیشیٹوز تھے عمران خان اور موجودہ حکومت کے ویژن کے مطابق، اب ان انیشیٹوز کو ہم نے کس طرح آرگنائز کرنا ہے اور مستقبل کے لیے پاکستان کے اس ادارے کو کس انداز میں ایسا بہترین ادارہ بنانا ہے کہ وہ ادارہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ایک بہترین ادارہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت بنی 2018 اکتوبر میں یہ ذمہ داری مجھے ملی تھی، اور اس وقت پاکستان پوسٹ جو کہ پاکستان کا سب سے پرانا ادارہ تھا، لیکن ایک ڈیڈ آرگنائزیشن، جس طرح کہ پاکستان کے بہت سارے ادارے جو ہے وہ بالکل ڈیڈ آرگنائزیشنز ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان پوسٹ کو دیکھ لیجئے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان سٹیل مل، پاکستان ریلویز، بہت سارے جو ہمارے ایسے ادارے تھے جس کے اوپر پاکستان کا نام جس کے ساتھ لگا تھا اور جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے تھا، وہ قوم کے اوپر اور ملک کی خزانے کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کے مطابق پہلے مرحلے میں کیا کیا کہ قوم کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ لوگ پاکستان پوسٹ کو خط و کتابت کے لیے، پارسلز کے لیے، اپنے آرٹیکلز کی ڈیلیوری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ آگے چلا گیا تھا۔ یہاں پہ کوئی موبائل ایپ کسی کی استعمال کے لیے نہیں تھا کہ میں اپنا پارسل دیکھ سکوں، کہ ٹریک اینڈ ٹریس فیسلٹی میرے پاس اویلیبل ہو کہ میں دیکھ سکوں کہ میرا پارسل کہاں تک پہنچا ہے، کہاں پہ ہیں۔ تو ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس شروع کر دیا، اپنی ڈیلیوری فاسٹ کرنے کے لیے UMS کا آغاز کر دیا، ارجنٹ میل سروس۔ UMS ہمارا بڑا اچھا کیا، اور پاکستانی قوم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور پاکستانی قوم نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اس سے ہمارا بزنس بڑھا۔ پھر تیسری چیز ہم نے یہ شروع کی کہ اب چونکہ بڑے بڑے شہروں کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر ہمارے آرٹیکلز ڈیلیور ہو، تو ہم نے سیم ڈے ڈیلیوری کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پوٹینشیل دیکھا پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ریمیٹنسز میں الیکٹرانک منی آرڈر کا آغاز کر دیا، تقریباً 500 مقامات، اب ہم گئے ہیں 83 سے آغاز کیا تھا، 500 لوکیشنز پہ ہم پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے الیکٹرانک منی آرڈر۔ مطلب یہ کہ جب آپ ایزی پیسہ اور باقی کے تھرو پیسے بیچتے ہیں تو آپ سے 25,000 میں تقریباً 2,000 یا اس سے زیادہ کی کٹوتی ہوتی ہے، لیکن پاکستان پوسٹ کے تھرو اگر آپ 5,000 بھیجیں گے تو 500 روپے میں آپ کے وہ 50,000 تک آپ کے ہم 500 روپے میں ڈیلیور کر دیں گے۔ الیکٹرانک منی آرڈر شروع کر دیا۔ فورن ریمیٹنسز انیشیٹو ہم نے نیشنل بینک کے ساتھ مل کے شروع کر دیا کہ باہر سے جو پاکستان پیسے بیچتے ہیں تاکہ ان سے بالکل 1 روپے کی کٹوتی نہ ہو، اگر آپ نے 1,000 ریال بیچنا ہے تو آپ کے گھر کی دہلیز پہ میں 1,000 ریال ڈیلیور کر دوں۔ ہم نے ای کامرس میں داخل ہونا تھا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے رکنا تو ہے نہیں۔ جب ہمارے پاس اپنا ایک موبائل ایپ بھی آ گیا ہے، ہمارے پاس تھوڑی بہت ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، تو ہم یہ کریں کہ جو چھوٹا کاروباری ہے یا جو گھر میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر، جو ایک چیز بنا سکتی ہے لیکن اس کے پاس دکان اور دکاندار نہیں ہے، تو ہم یہ کر لیں گے کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہم نے ای کامرس ڈیلیوری پارٹنرشپ کا آغاز کر دیا۔ اس طرح مختلف انیشیٹوز لے کے ہم نے پاکستان پوسٹ کو کم از کم جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، پاکستان پوسٹ کی ریونیو بڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اگلے مرحلے کا اعلان کیا۔ اب یہ جو آج HBL اور پاکستان پوسٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 20 سال کے ایگریمنٹ میں موٹی چیزیں کیا ہے، اور جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر ادارے کے اندر پوٹینشل ہے، لیکن اگر ویل ہو، اگر آپ تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچے تو آپ پھر ملک کے ادارے بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ پاکستان پوسٹ نے انیشیٹوز تو لے لیے، لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ تو نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان پوسٹ اور جو دوسری میرے پاس ذمہ داری ہے منسٹری آف کمیونیکیشن کی،
یہ دو پاکستان کے واحد ایسی منسٹریز ہے کہ انہوں نے 2 سال میں کوئی بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں لیا. ہمیں پاکستانی قوم جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قرضوں کی دلدل میں پھنسا تھا، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، آپ کے پانی کے، ان چیزوں کے مسائل ہے، تو ہم مزید یہاں پہ اداروں کے لیے پیسے نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ اپنا ریونیو بڑھا کے، آؤٹ آف باکس سوچ کے، اپنی ٹیم کو ایک ویژن دے کے، باہر سے انویسٹمنٹ لا کے ہم نے اپنے پاکستان پوسٹ کو اٹھانا تھا. اب یہ جو پروگرام ہے اس میں 118 ارب کی انویسٹمنٹ ہے. جب ہم نے پاکستان پوسٹ سنبھالا تھا تو اس وقت پاکستان پوسٹ کا ٹوٹل ریونیو جو تھا وہ 10 بلین تھا، اور اس سے 100% زیادہ اس کا لاس تھا. آج جب ہم ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، 3 مہینے کے اندر کیا ہوگا میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاؤں. پہلی چیز یہ کہ ای کامرس ہم نے شروع کیا تھا، لیکن جب میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو میں اپنا پورٹل نہیں لا سکتا تھا. اب میں اپنا پورٹل لا سکوں گا. پاکستانی پوسٹ آپ کا پروڈکٹ بیچے گا بھی، آپ کو پیسے بھی لا کے دے گا. کیش آن ڈیلیوری سروس آلریڈی ہماری ہے، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ پاکستان پوسٹ جو ہے نہ صرف یہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا آپ کے پروڈکٹس بیچنے کے لیے اور آپ کو بر وقت پیسے آپ کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے، بلکہ پاکستان سے باہر میڈ ان پاکستان پروڈکٹ. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے 3-4 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کو دنیا میں اس کی تشہیر کریں گے. اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جو EMS سروس ہم نے شروع کر دیا تھا، ساتھ میں پلیٹ فارم آ جائے گا. جس طرح کہ چائنا کے اندر علی بابا، علی پے کی آپ بات سنتے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان پوسٹ انشاءاللہ 3 مہینے بعد اپنا پورٹل بنائے گا. پہلی چیز. دوسرا، اسی پروجیکٹ کے اندر ہم نے جو ڈومیسٹک ریمیٹنسز کا آغاز کیا تھا، 500 لوکیشن پہ اس لیے کیا کہ اپنے ہی پیسے سے ہم نے کمپیوٹرز بھی خریدنے تھے، کنیکٹیوٹی بھی دینی تھی، ہم نے وہاں پہ بائیو میٹرکس بھی پہنچانے تھے، چونکہ باہر سے بھی ریمیٹنس لینے کے لیے لوگ آتے تھے، فیٹ اپ کی کمپلائنس بھی کرنی تھی. تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے 500 لوکیشن تک تو خود اپنی کیپیسٹی میں کیا، لیکن ہمارا نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور پاکستان کے چپے چپے میں پاکستان پوسٹ اس وقت موجود ہے. لہٰذا اس سے کیا ہوگا کہ 3 مہینے بعد انشاءاللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو پاکستان پوسٹ پورے پاکستان کے اندر ایک پوسٹ مین کے پاس آئی پیڈ ہوگا، ایک پوسٹ آفس کے اندر آپ کی ٹیکنالوجی آئے گی، بائیو میٹرکس ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، آپ کی کنیکٹیوٹی آ چکی ہوگی، آپ کا اپنا پورٹل آ چکا ہوگا. تو لہٰذا پورا آپ کی ٹیکنالوجی تمام پوسٹ آفیسز کے اندر آ جائے گی. تیسرا، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ پاکستان پوسٹ کے اندر آج بھی ہم نے تو 500 پوسٹ آفیسز کے اندر کر دیا، لیکن آج بھی مینول ریسیپٹ یوز ہوتے ہیں. لہٰذا مینول ریسیپٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے اور آپ ہر کام جو کریں گے وہ الیکٹرانک طریقے سے کریں گے، اس کے اوپر آ جائیں گے. پھر چوتھی چیز اس میں کیا ہوگی کہ ڈومیسٹک ریمیٹنسز ہم نے پاکستان کے اندر 82 بلین کی تقریباً مارکیٹ ہے ڈومیسٹک ریمیٹنسز کی. اس میں ہم نے خود اپنے پیسہ لگا کے تھوڑا بہت کم از کم اس مارکیٹ کو ہم نے کیپچر کر لیا. لیکن پھر آج آپ کو پوسٹ آفس جانا ہوتا ہے، وہاں پہ EMO سروس ہم اس کو کہتے ہیں، اور آپ کو جو ریسیو کرنے والا ہے اور جو بیچنے والا ہے دونوں پوسٹ آفس جاتے ہیں. کوئی میسج والا کلچر نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ جس طرح کی ایزی پیسہ وغیرہ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو ڈومیسٹک ریمیٹنسی ہے وہ آپ کے موبائل فون پہ بھی سارا کا سارا آ جائے گا 3 مہینے بعد. ایک اور بڑی چیز ہم نے ابھی آپ نے دیکھا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پوسٹ کے ہر ورکر کو، ہر امپلائی کو، ہر آفیسر کو، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کیجئے کہ جب پورا ملک لاک ڈاؤن کی حالت تھی، پورا ملک بند تھا، تمام ادارے بند تھے، تو ہمارے پاکستان پوسٹ نے ہفتے اتوار کی چھٹی بھی نہیں کی، اور ہم نے ایک پینشنر 1.4 ملین پینشنر جو ہے ان کی گھر کی دہلیزوں پہ ہم نے پینشن پہنچایا، جو کہ پہلی دفعہ ہوا. ابھی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اس جدید دور میں آپ گھروں میں پینشن کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آسان طریقہ ہے، ان کو ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ دے دے، وہ خود ریسیو کر لیں گے. لیکن جب ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی تو آپ کس طرح ATM، آپ کا پورا فائنینشیل سروس، آپ یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ہے، ابھی آپ اپنی ہر چیز کو آرگنائز کر رہے ہیں، ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. تو ہم نے 3 مہینے بعد انشاءاللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو 1.4 ملین جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کے پاس ATM کارڈ ہوگا، ان کو قطاروں میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ آسانی سے اپنے پیسے جو ہے وہ جو پینشن ان کو آتا ہے وہ عزت سے، احترام سے وہ اپنے پیسے خود وہاں پہ ریسیو کر سکیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فورن ریمیٹنسز
ایچ بی ایل آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی پاکستان کے اندر سب سے بڑا بینکنگ نیٹ ورک جو ہے میرے خیال سے 1600 جو برانچز ہے ایچ بی ایل کے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 12,000 مقامات پہ ہماری پریزنس ہے. تو وہ ویسے بھی سب سے زیادہ ان کا فٹ پرنٹ تھا، لیکن اب جب ہم آئیں گے تو ہمارا پورے پاکستان کے اندر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ فورن ریمیٹنسز اس کو ہم مزید پھیلائیں گے. ہر جگہ پہ جب ہمارا بایو میٹرکس وغیرہ آ جائیں گے تو ہم پورے پاکستان کے اندر اس سروس کو بھی پھیلائیں گے. گاؤں دیہات کی سطح پہ ہم چلے جائیں گے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے، جو مسافر ہے، جو وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حالت خراب ہے، ان کو پاکستان بھی آنا ہے، اس کے لیے بھی اقدامات وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ ایونٹ پاکستان پوسٹ کا ہے تو میں اسی پہ فوکس کروں گا، تو ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. پھر ایک اور چیز کہ اسی ڈیجیٹل فائنینشیل سولوشن جب ہم دیں گے تو اس سے آپ کی 3 مہینے بعد پوری کی 100% آپ کی فیٹ اپ کی جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کی 100% کمپلائنس بھی ہو جائے گی. تو پاکستان کے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 100% آپ فیٹ اپ کمپلائنس بھی کر لیں گے. پھر اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں اس وقت سیونگ بینک اکاؤنٹس میں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہم ہیں، وہ پاکستانی پوسٹ ہے. لیکن چونکہ ٹرانسپیرنسی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مینول چیزوں سے اس طرف جانا تھا، لہٰذا اس سے ہمیں وہ جو باقی ہماری سیونگ بینک اکاؤنٹس ہیں، ہماری باقی فائنینشیل سولوشن ہے، اس میں الیکٹرانک منی آرڈر ہو گیا، اس میں سیونگ بینک اکاؤنٹ ہو گیا، پینشن کے پیسے ہوں گے، تقریباً 600 ارب کی ہم سال میں ٹوٹل جو سرکولیشن 1.9 ٹریلین 1.9 ٹریلین جو ہے تقریباً ہم پورے سال جو ہے وہ پیسے کی ڈیلنگ کرتے ہیں، سرکولیشن ہوتی ہے پاکستان پوسٹ کے تھرو، تو وہ ہو جائے گا.